بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد يقول سائل کا سوال ہے تغطیۃ الراس الرجل بالطاغیہ او عمامہ سنتاً او عادتاً۔ سائل سوال کرتا ہے کہ سر ڈھانپنا، سر پہ ٹوپی پہننا یا شملہ باندھنا، اور یہ جو بھی نماز کے وقت ہم پہنتے ہیں، شملہ باندھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں یا غوطرہ ڈالتے ہیں، جو بھی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ سنت ہے یا عادت ہے؟ جواب ہے فیہا تفصیل، اس کی تفصیل ہے تھوڑا سا۔ اما فی الصلاۃ انہا سنہ، نماز میں جو ہے سنت ہے۔ ان الانسان یصلی مغطیا راسہ، کیونکہ انسان کو چاہیے کہ ایک مومن بندے کو چاہیے کہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھے، جیسا کہ ٹوپی پہننا ہے یا غوطرہ ڈالنا ہے یا عمامہ پہننا ہے یا شملہ پہننا، جو بھی نام ہے وہ پہن کر پڑھنا۔ اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے رہتے ہیں تو جیسا کہ حدیث ہے دوسری کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں جب کبھی بھی نماز کو جاتے ہیں زینت اختیار کرو۔ تو یہ ٹوپی، امامہ، غوطرہ وغیرہ تمام زینت کی چیزیں ہیں۔ مغطیا راس ہو، یعنی سر کو ڈھانپ کر پڑھنا چاہیے۔ یؤجر علیہا، اس کا تم کو اجر ملے گا۔ ولا تضرہ، لیکن لا تضرہ صلاتہ لو لم یفعل، اگر کوئی نہیں کر رہا، اگر کوئی نہیں بغیر پہن کے ٹوپی پہنے کے نماز پڑھا تو اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فإن صلى مغطیا راسہ متعصیا بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم وقد فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عبادتہ فہذا یثاب علیہ۔ اور اگر کوئی یہ سوچ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے نماز پڑھتے تھے ٹوپی پہن کر، غوطرہ پہن کر، شملہ باندھ کر، اور میں بھی ایسی کروں گا اس کی اقتداء میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، تو یہ اس کا وہ ہے، نیت ہے اور سوچ ہے، تو اس کے لیے اس کو ثواب ملے گا۔ وَإِذَا تَرَكَ، اور اگر چھوڑ دیا، کیونکہ انسان کے مختلف حالات ہیں، ہر حالت میں انہیں ایک حالت میں نہیں رہتا آدمی، کبھی کام، کبھی مشغولیت، کبھی بیمار، کبھی مسافر، کبھی وہ، تو دین کے اندر شدت نہیں ہے، دین کے اندر یسر ہے، آسانی ہے۔ تو اذا ترک ھذا، اگر کوئی نہیں کر سکا بغیر پہنے کے، سر پہ پہن کے نماز پڑھا اگر، فإن صلاتہ صحیحا، اس کی نماز جو ہے نا صحیح ہے۔ ولا یضر ھذا صلاتہ، اور اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ واما فی الشوارع، اور اگر کوئی راستوں میں یا گھر میں یا اپنے جمیع حالات کے اندر سر پر ٹوپی پہننا، اس کا حکم یہ ہے کہ فہو عادات العرب، کیونکہ عربوں کی عادت تھی، اسلام لانے سے پہلے یہود نصارہ تمام جو ہے نا سر کو ڈھانپتے ہیں، تو یہ عادات ہے، عادت عربوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے عام وقت میں پہننا۔ ولذالک الصحیح ان افضل موافقۃ العادہ، اور جو ہے نا اگر کسی بلد کی، کسی شہر کی، کسی ملک کی کوئی عادت ہے، اگر اس عادت کے حساب سے ہم رہنا، عادت کے علاوہ وہ ایک نیا چیز پہنے اگر تو لوگوں کے اندر نیا شوشہ ہوتا اور اس سے جو ہے نا فساد ہونے کا ڈر رہتا، لوگ جو ہے نا کوئی کچھ بولا، اس سے جو ہے نا اس کو پریشانی ہوتی۔ تو ولذالک الصحیح ان افضل مواقفۃ العادہ، جو عربوں کے اندر جو ہے نا اگر عادت ہے اگر تو پہن کے رہنا ہو۔ فإن العادہ ان الناس لا یغطون رؤوسهم افضل ان الانسان لا یغطی، اگر کسی ملک میں بغیر کسی شملے کے، بغیر کسی ٹوپی کے، بغیر کسی سر کو ڈھانپے کے رہتے ہیں لوگ، تو وہاں پر ویسے ہی رہنا چاہیے۔ ورنہ، اور اگر کوئی طلاب العلم یغطون رؤوسهم، اگر طالب علم ہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں ہے، مدرسے کے بچے، دینی ماحول کے لوگ، امام صاحب، مؤذن صاحب، پیشوام صاحب، خطیب صاحب، اور وعظ و نصیحت کرنے والے، دین کے کاموں سے جڑے ہوئے لوگ سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں، غوطرہ پہنتے ہیں، شملہ باندھتے ہیں، مختلف قسم کے، لیکن سر ان کا ڈھکا رہتا ہے۔ اگر ایسا ہے وَإِنَّ طُلَّابَ الْعِلْمِ يُغَطُّونَ رُؤُوسَهُمْ الْأَفْضَلُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ، طالب علم کے لیے چاہیے، دینی مزاج کے آدمی کے لیے چاہیے کہ وہ اپنا سر ڈھانپے رکھے۔ وَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ النَّاسَ فِي عَادَتِهِمْ يُقْسِمُونَ، اگر لوگ اس ملک کے دو قسم کے ہیں، اگر مسلمان ہیں تمام لیکن بعض پہنتے ہیں بعض نہیں پہنتے، مقسمون فمنهم من یغطی راسہ ومنهم من لا یغطی، بعض جو ہے نا اپنے سروں کو ڈھانپتے ہیں بعض نہیں ڈھانپتے۔ فالافضل، لیکن افضل یہ ہے کہ ان یغطی راسہ،
اپنے سر کو جو ہے نا ڈھانپ کر رکھیں، یا ٹوپی پہن کر رکھیں، یا غترہ پہن کر رکھیں، یا شملہ باندھ کر رکھیں، لِأَنَّهُ يُوَافِقُ فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ فعل جو ہے نا وہ کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے موافقت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا ٹوپیاں جو ہے آپ کے جو ہے سر پہ پہننے کی چیزیں جو ہے نا پیشانیوں سے ملی ہوئی رہتی تھی، بلکہ کیونکہ آپ دیکھیں ہوں گے یہود اور نصارہ بھی ٹوپی پہنتے ہیں، یہود کی ٹوپی یہاں تک رہتی ہے اسی گول یہاں سے کچھ، اور نصارہ کی بھی اتنی رہتی ہے، جیسے کہ آپ پوپ کو دیکھیں ہوں گے، آپ ان کے جو ہے نا بشپس وغیرہ کو دیکھو، یہ ٹوپی ایسی اوپر سے پہنے ہوئے رہتے ہیں۔ تو الاصل جو ہے نا ادیان جتنے بھی کتاب کے مذہب ہے یعنی اہل کتاب ہے سب ٹوپی پہنتے ہیں، لیکن ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا حکم دیے ہیں۔ وہ بائیں ہاتھ سے کام کرتے تم سیدھے ہاتھ سے کام کرو، وہ ہر چیز میں جو ہے نا بائیں ہاتھ سے کام کرتے تم سیدھے ہاتھ سے کام کرو، ہر وہ چیز میں۔ تو ہم کو اس معاملے میں بھی جو ہے نا جیسا کہ ٹوپی شملہ باندھتے تھے یہود اور نصارائی باندھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیے ہیں کہ تم وہ بغیر کسی جو پیچھے شملے میں جو ہے نا تھوڑی سی دم کے ساتھ چھوڑتے ہیں وہ لوگ نہیں چھوڑتے، تم چھوڑو۔ آج بھی ہمارے پاس یہاں کے مشرکین کفار جو ہے نا شملہ باندھتے ہیں، لیکن وہ لوگ شملے میں پیچھے کچھ چھوڑتے نہیں، ہم کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ تو اصل کیا ہے یہود اور نصارہ کی مخالفت ہے۔ تو ہم جو ہے نا ٹوپیاں جو ہے ہماری پیشانیوں سے ملی ہوئی رہنا چاہیے، ایسی کراس اوپر کر کے نہیں پہننا چاہیے۔ اور جو ہے نا یہ تو لباس کے اندر مخالفت ہے، ہم تو مسلمان تو جو ہے نا دین کے اندر جو ہے نا ہر چیز میں جو ہے نا یہود و نصارہ کی مخالفت چھوڑ دیے، اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ کافروں پہ شدید ہونا چاہیے، ہم آپس میں رحم دل ہونا چاہیے، لیکن الٹا ہو گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا غضب ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ الافضل یہ ہے کہ آدمی اپنا سر ڈھانپ کر رکھے، دینی مزاج کا آدمی ہے اگر۔ دوسرا سوال ہے قرآن کو کتنے دن میں ختم کرنا بہتر ہے؟ قرآن کو کتنے دن میں ختم کرنا بہتر ہے؟ سائل کا سوال یہ ہے کہ بھائی قرآن پڑھنا ہے، نماز ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنا ہے، تو کتنے دن میں ہم ختم کرنا؟ 10 دن میں ختم کرنا، 20 دن میں، یا 1 مہینے میں؟ سوال کریں ہیں تو اس کا جواب ہے فان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فی شہر، ایک مہینے میں قرآن پڑھو پورا۔ فقلت، تو صحابی نے فرمایا میں نے کہا انی اجد قوتاً، بولے کہ میرے پاس قوت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میں زیادہ بھی پڑھ سکتا ہوں اس سے۔ اس کے بعد حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقرأ فی 7 دن میں پڑھو، ولا تزد، اور اس سے جو ہے نا اس سے زیادہ مت کرو۔ اللہ ذالک رواہ البخاری و مسلم، بخاری مسلم کی حدیث یہ ہے۔ یہ بات جو ہے نا علی الاطلاق نہیں ہے، ہر رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر سابقون بالخیرات کرنے کا حکم ہے، تقرب اللہ جو ہے نا چاہنا، آدمی زیادہ سے زیادہ قرآن اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں، تو اس میں اس کا حق ادا کرنا، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، تو روز ایک قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو معمول تھا عام دنوں میں 7 دن کے اندر قرآن پڑھتے تھے، صلاۃ اللیل کے اندر ایک منزل پڑھتے تھے روز، 7 دن میں ختم ہوتی تھی، جیسے جمعہ ہے تو ختم ہوتے، جمعہ میں پھر ہفتے کے دن سے پھر شروع۔ تو یہ صحابہ تعالیٰ کی روٹین تھی، لیکن جب جیسے ہی رمضان آتا تھا تمام کاموں کو، تمام حتیٰ کہ دینی کاموں کو علماء جو ہے نا واعظ و نصیحت کے کاموں کو بھی جو ہے نا الگ رکھ دیتے تھے، رکھ کر بولتے تھے قرآن کا حق صرف قرآن پڑھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ آخری مرتبہ لاسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے اندر پڑھنے کا حکم دیے ہیں عام دنوں میں، لیکن رمضان کے اندر کا اکثر کانا جبریل یعارض النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا قرآن یاد دلاتے تھے، قرآن سنتے تھے آپ رمضان میں، کل سنہ ہر سال مرتن ایک مرتبہ سنتے تھے۔ فلما کان العام الذی توفی فیہ، اور آخری سال میں آپ جس سال میں آپ کا انتقال ہوا، عارضہ مرتین، آپ سے جو ہے نا قرآن سنے 2 مرتبہ، تاکیداً للتثبیت، حتیٰ کہ آپ ثابت یعنی آپ کے پاس تثبیت قرآن اپنی یعنی متقن تھے آپ، تو اتقان کے لیے جو ہے نا دوسری مرتبہ بھی پڑھے۔ اور ہے اللہ حدیث دعا ہے علماء کی، اس کے لیے جواب میں دعا بھی کرے ہیں، اللہم ارفع لنا بالدرجات، اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمارے درجات کو اونچے کر، وانقذنا به من الدرکات وکفر عنا به سیئات، اور اس کی وجہ سے ہمارے سیئات کو، ہمارے گناہوں کو دھو دے،
مٹا دے، وغفر لنا اور ہماری مغفرت فرما، ولی والدینا ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، لجمیع المسلمین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔